میں جی مامون نثار ایڈوکیٹ جی ڈسکشن تھوڑی سی کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ دی فیڈرل بجٹ 2020-21 پریزنٹڈ بائی حماد اظہر صاحب. کل یہ بجٹ پیش ہوا جی. پہلے تو میں اس پہ تھوڑی سی ہماری کچھ پولیٹیکل پریکٹسز پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک فیڈرل منسٹر بجٹ پریزنٹ کر رہا ہے اور اپوزیشن نے، جو کہ اب پورے سال کی پلاننگ کمپنیز نے کرنی ہے، لوگوں نے کرنی ہے، پروفیشنلز نے کرنی ہے، اس کو پھر پوری دنیا میں دیکھا جانا ہے. تو اپوزیشن نے پلیک کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور عجیب قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی پارلیمنٹری زبان بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت نیگیٹو امیج جاتا ہے. میں پرسنلی اس کو بہت کنڈون اور کنڈیم کرتا ہوں جی. یہ بڑا معیوب بات ہے کہ آپ ایک فیڈرل منسٹر کو پریزنٹ نہ ہونے دیں. آپ نے اپنی اپوزیشن دکھانی ہے، آپ نے کہیں پہ سٹینڈ پوائنٹ دکھانا ہے، آپ بات کریں، باہر بات کریں، اندر بات کریں، بٹ لیٹ دی پرسن ٹاک اور اس کو پریزنٹ کرانے دیں. امپورٹنٹ فگرز ڈسکس ہو رہی ہیں. یہ کوئی پوائنٹ آف آرڈر پہ تو ڈسکشن ہو نہیں رہی جو پارلیمنٹ میں بیسکلی جس پہ اپوزیشن کی جاتی ہے. لیٹ ہم پریزنٹ، پھر آپ کو موقع دیا جائے آپ بات کر لیں. بٹ لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. ہم اس کو ڈفرینٹ چیز پہ چلے جائیں گے. اوور آل جو بجٹ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایک ڈیفیسٹ بجٹ ہوگا بیکاز گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز بہت بڑھ گئے ہیں. گورنمنٹ اس وقت بہت ڈفرینٹ چیلنجز سے گزر رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ از اے نیو گورنمنٹ، اور ہم بار بار اس گورنمنٹ کو جو ہے ریلیکسیشن نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ایک بڑی لمبی اپوزیشن سرو کر کے آ رہے ہیں ہماری جو پولیٹیکل الیکٹڈ ممبرز ہیں. تو انہوں نے ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، ان کو بہت سی فگرز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے. تو ان کو بہت فری ہینڈ بھی نہیں ہم دے سکتے کہ ہاں جی آپ کا چونکہ ایک نیا گورنمنٹ ہے تو آپ کی جو ہے وہ ریلیکسیشن ہے ہر چیز میں. آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تھیں، چیلنجز پتہ ہونے چاہیے تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ دی کرنٹ سٹنگ گورنمنٹ نے کبھی زندگی میں یہ کووڈ-19 سچویشن نہیں سوچی ہوگی جو کہ پوری دنیا کے لیے اس ٹائم پہ چیلنج ہے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نو ڈاؤٹ. اور 3500 بلین کا ہم ڈیفیسٹ کا آؤٹ لے دیا ہے ہم نے اس بجٹ میں. اگر پازیٹیو باتیں تھوڑی سی کر لیں تو پازیٹیو چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے امپورٹس جو ہیں وہ لگژری آئٹمس کی امپورٹس پہ ٹیکسیشن بڑھا دی which is obviously something which is required. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہم پاکستان سے کھا پی لیں بجائے یہ کہ ہم امپورٹ کریں اور وہ ہم اپنا ایک امپورٹ بل بڑھانا شروع کر دیں. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ امپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیشن بڑھی، ایف ای ڈیز بڑھی. اس بجٹ کے اندر سگریٹ اینڈ کیفینیٹڈ ڈرنکس، ایریٹڈ اینڈ کیفینیٹڈ ڈرنکس کے اوپر بھی ٹیکسیشن کی بڑھانے کی بات ہوئی ہے. جو میں ایکسپیکٹ کروں گا، آئی وڈ وانٹ کہ شگری ڈرنکس کے اوپر برٹش گورنمنٹ نے بھی ٹیکسیشن بڑھا دی ہے. دیٹ شوڈ ہیو بین ریپلیکیٹڈ. اس کو حماد اظہر صاحب کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا کہ شگری ڈرنکس کے اوپر ٹیکسیشن بڑھاتے اور جو ہماری ڈائٹ ڈرنکس ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا ریلیکسیشن ہوتی، جو کہ انٹرنیشنلی ہو رہا ہے، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے تھا. ڈیولپمنٹ بجٹ ان ساری چیزوں میں کوئی 1.3 بلین کا 1300 بلین کا 1.3 ٹریلین کا ہم نے بجٹ میں ڈیولپمنٹ بجٹ ہوا ہے. آئی ووڈ وانٹ ٹو سی دیٹ ان دا کمنگ منتھس کہ اس ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی ایکسپلین کیا جائے کہاں پہ لگے گا. پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی از ون آف دا تھنگس جہاں پہ لگے گا. سیکشن 231 234 بہت بڑی چینجز اس میں پرومس کی گئی ہیں کہ اپ ٹو 200 cc جو موٹر وہیکلز جو موٹر بائکس استعمال ہو رہی ہیں وہ ان کی پرچیز کے اوپر جو ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے ایٹ دی ٹائم آف پرچیز اس کو جو ہے ویو آف کیا گیا ہے. نو ایڈوانس ٹیکس ول بی کلیکٹڈ. یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے اور ایک میرا خیال ہے کہ لوور انکم اسٹریٹا کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی ریلیکسیشن میرا خیال ہے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ اسمارٹ اسکولس کا ادراک اور اس کے لیے ایکسپینڈیچر، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے لیے کچھ پیسے مختص کیے گئے وچ واز obviously نیڈیڈ نیسیسری ایکسپینس تھا. جو کہ میں ایک جو چیز اس ساری ڈسکشن سے بجٹ ڈسکشن سے میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ پازیٹیو چیزیں جو اس میں آئی ہیں سامنے
وہ اسٹرکچرل چینجز ہیں جو کہ میرا خیال ہے ہر بار ایسوسیشن ہماری جو دوسری چیمبر آف کامرسز ہیں جو ڈفرینٹ ہمارے ادارے ہیں لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بجٹ کی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اسٹرکچرل چینجز کی مانگ کی ہے ڈیمانڈ کی ہے اور اس بجٹ میں وہ اسٹرکچرل چینجز کچھ حد تک نظر آئے ہیں. آئی ووڈنٹ سے کہ بہت زیادہ چینجز اور بہت اچھے چینجز سارے کے سارے ہیں بٹ ڈیفینیٹلی دیر آر سم چینجز اور وہ چینجز بہت ہی پازیٹیو ہیں. سم آف دا چینجز آر جی سینٹرلائزڈ انکم ٹیکس ریفنڈ کا سینٹرلائز سسٹم اور وہ ڈیٹیلز جب رول آؤٹ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر ہم ایک فردر ہر ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے اس چینل پہ. سیکشن 236A آکشن آف پراپرٹی کے اوپر انسٹالمنٹس کی بات کی فیڈرل منسٹر صاحب نے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کیا جاتا ہے وہ کس طرح کیا جائے گا اس کو رول آؤٹ کس طرح کریں گے. سیکشن 236A کے تحت ایک بہت سگنیفیکنٹ اماؤنٹ ایک ٹیکس پیئر پے کرتا ہے یہ آکشن آف پراپرٹی کے اوپر جو آکشن پراپرٹی پرچیز ہوتی ہے اس کے اوپر جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. جو بہت بڑی ایک دقت تھی ایگزامشن سرٹیفکیٹس لینے کی کمرشل کمپنیز اور ڈفرینٹ ٹیکس پیئرس کو ان ایگزامشن سرٹیفکیٹس کو وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ رول آؤٹ کر دیا جائے گا 15 دن میں ود ان دی اپلیکیشن اور آٹومیٹکلی وہ نکلے گا. یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے آف دی فیڈرل گورنمنٹ کی ایگزامشن سرٹیفکیٹس کو انہوں نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی کنٹینیویشن میں اس کو کر دیا ہے. پھر کمرشل ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شناختی کارڈ کی ریکوائرمنٹ جو CNIC کی ریکوائرمنٹ تھی وہ 50,000 کی بائنگ کے اوپر تھی اس کو 100,000 کر دیا گیا. وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. اکارڈنگ ٹو دی گورنمنٹ 6,000 6,500 کے قریب ریٹیلرس کو رجسٹر کر دیا گیا ہے. اراؤنڈ 15,000 پرومس کر رہے ہیں کہ 15,000 تک ریٹیلرس کی جو ہے وہ ریٹیلرس کو رجسٹر کیا جائے گا. ریٹیلرس کے اوپر سیلز ٹیکس کا ادراک 12% کیا جا رہا ہے فرام 17% اینڈ دین فردر. دیٹ از آلسو ویری پازیٹیو تھنگ. ریٹیلرس کو میرا خیال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ریٹیلر رجسٹریشن کرانی چاہیے اور یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. سیلز ٹیکس کا آپ کا کم ہو رہا ہے اور فائلنگ کی طرف چیزوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. ایگریڈ اسیسمنٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اگین اٹ یوز ٹو بی مطلب پرانے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ بتایا کرتے تھے 1979 کے آرڈیننس میں ایگریڈ اسیسمنٹ واز obviously پارٹ آف دا لا. تو ایگریڈ اسیسمنٹ اپ ٹو دی ولنگنیس آف دی ٹیکس پیئر. اگر ٹیکس پیئر ولنگ ہوگا اس آرڈر کے لیے اس کو ایک سرٹن میرا خیال ہے ٹائم لمٹ دی جائے گی اپیل کی یا نہیں یا اس کا جو بھی رول آؤٹ ہوتا ہے وہ جب ڈیٹیلز آئیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایگریڈ اسیسمنٹ کا رول آؤٹ ہوگا. اس کے بعد ایک بہت پازیٹیو چیز بٹ بڑی امپریکٹیکل لگ رہی ہے اس ٹائم پر مجھے وہ یہ ہے کہ جی آپ کا جو ایجوکیشن فی بل ہے جس پہ آپ کا 5% کی سیکشن 236I کے تحت کلیکشن ہوتی ہے اب 2 لاکھ سے اوپر کی اینول فی بل کے اوپر پر چائلڈ وہ نان فائلر کے لیے 100% بڑھانے کی بات کی ہے مادر صاحب نے جو کہ اگر اس کو آسان لفظوں میں بات کی جائے 2 لاکھ کے ایجوکیشن فی بل کو آپ 4 لاکھ کا بنا دیں تو وہ 4 لاکھ کا کس طرح بنے گا اور کیا وہ پے کریں گے. یہ ایک پینڈوراز باکس ہے جو کھلے گا. پتہ نہیں 100% کریں اس کو 50% کریں گے. ابھی جو ایگزیکٹ ریٹ ہے وہ جب امینڈمنٹس آئیں گی تو وہ فائنل ہوگا. ریویژن آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو کہ ہمارے انکم ٹیکس آرڈیننس اس کو الاؤ کرتا تھا وداؤٹ اینی ٹائم لمیٹیشن. سیکشن 114 کے تحت ہم باؤنڈ ہوتے تھے ریٹرن فائل کرنے کا. اس کو ریوائز سیکشن 114 سب سیکشن 6 کے تحت ہم اس کو ریوائز کر سکتے ہیں ود ان 60 days. ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں تھی. سیکشن 116 کے تحت جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل ہوتی ہے وہ وداؤٹ اینی ٹائم لمیٹیشن فائل کر دی جا سکتی تھی ریوائز کر دی جا سکتی تھی. فائل تو خیر کر ہی سکتے ہیں آپ ریوائز اس کو کسی بھی ٹائم کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس کی ٹائم لمیٹیشن اس کے بارے میں بات ہوئی ہے اور وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا گورنمنٹ کا اس کو امپلیمنٹ کرنا. امپلیمنٹ تو ہو جائے گا بٹ فائلرز کے لیے اپنی دی ہوئی ویلتھ اسٹیٹمنٹ یا انکم ٹیکس ریٹرن کو ریوائز کرنا بہت مشکل ہوگا. اس میں میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ریویژن کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے اس کے جو طریقے ہیں وہ
भी डिफाइन कर दिए जाएँ, वो किस तरह होगा, कैसे किया जाएगा, उसको थोड़ा सा वो कर दिया जाए। ADRC ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो है वो एक बहुत बड़ा एक फोरम बना दिया गया था जहाँ पे कंप्लेंट टैक्स पेयर अपनी असेसमेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट लेके जा सकता था, मगर उसमें रूल ये था कि आपने अगर अपील फाइल की हुई है तो अपील आप विड्रॉ करके फिर ADRC के पास आएंगे, या फिर अगर अपील की तरफ जा रहे हैं तो फिर ADRC को नहीं अप्रोच कर सकते। यहाँ पर ADRC इस बजट में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के अंदर ADRC के साथ साथ अपील फोरम दोनों साथ चला सकते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। मेरा ख्याल है टैक्स पेयर्स को सराहना चाहिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स को इसको डेफिनेटली सराहना चाहिए कि एक आपको एक एडेड फोरम मिल जाता है। ओवरऑल इस बजट में और भी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट वीडियोस के अंदर इसको रोल आउट करेंगे, बट कैटेगोरिकली जो स्पीच की गई रात को और जो कल 12 जून 2020 को हमाद अज़हर साहब की स्पीच थी, उसके मेजर पॉइंटर्स मैं आपके सामने रखता हूँ। और इस पे आप भी अपनी जो है वो सजेशंस हम ईमेल एड्रेस भी आपको इंशाल्लाह इसमें वीडियो में कोट करेंगे, वो ईमेल एड्रेस पे आप हमें रिकमेंडेशंस भेजें, कोई आपके इश्यूज़ हैं, सवालात हैं, वो हमें भेजें और इसके हम देखेंगे। ओवरऑल मेरा पर्सनली ख्याल है जी कि इट इज़ अ पॉजिटिव बजट और एक स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो प्रॉमिस की जा रही हैं। देखते हैं ये वादा निभा सकते हैं या नहीं ये गवर्नमेंट, और इंशाल्लाह फर्दर जो इसमें अमेंडमेंट्स आएंगी और जो कैटेगोरिकली सेक्शन वाइज चेंजेस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको से शेयर करेंगे। इन द मीन वाइल प्लीज़ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपनी स्पेशली उन लोगों के साथ जिनको आप समझते हैं कि वो टैक्स पेयर्स उनको बनना चाहिए और वो नहीं बन रहे, टैक्स नेट में नहीं आ रहे। बहुत ज़रूरी है कि अब नॉन फाइलर नेट में आ जाए। जो FBR आपको डेटाबेसेस के साथ को शेयरिंग हो रही है डेटाबेसेस की, वो नॉन फाइलर्स के लिए छुपना बहुत मुश्किल होता जाएगा। काइंडली अपने आप को फाइलर लिस्ट में लेके आएँ, रिटर्न्स फाइल करें, मोबाइल ऐप्स लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, आपके लिए बेहतर है। अपनी वेल्थ को सामने लेके आएँ, हलाल कमाई हुई इनकम को उसको बैठे बिठाए जो है वो ब्लैक इनकम या ब्लैक मनी में कन्वर्ट ना कर दें। आपके पैसे हैं, आप उस पर टैक्स दे रहे हैं और आपको पता है कि आप टैक्स दे रहे हैं, सिर्फ एक डिक्लेरेशन की वजह से वो सारे पैसे आपके ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो काइंडली टैक्स नेट को इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें और उसमें आएँ। जितने ज़्यादा आप कैंडिडेटली अपने आप को रिपोर्ट करेंगे, आपको कोई भी तंग नहीं कर सकता। एक बड़ी गलत बात है कि एक सोच है हमारी कि FBR जब हम रजिस्टर हो जाएं तो FBR हमें मलाइन करता है, हमें एक्सटॉर्ट करता है हमसे पैसे। जितने ज़्यादा फाइलर्स होंगे उतना ज़्यादा FBR के पास पावर्स कम होती जाएंगी, बिकॉज एक जो है क्वांटिटी में फाइलर्स बढ़ जाएंगे तो वो एक्सटॉर्ट भी कम लोगों को कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, उनको ज़ाब्ते तय करने मुश्किल होंगे। जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं नेट के अंदर, वो उनको हैंडल करना FBR मशीनरी के लिए मुश्किल होता है। तो इंक्रीज कराएं अपना नंबर, अपनी वेल्थ को रिकॉर्ड करें, अपना भला करें, मुल्क का भला करें और अपने टैक्स को रिकॉर्ड करवाएं। जो एक्सेस टैक्स आपने पे किया हुआ, जो आपकी इनकम का नहीं है, उसका रिफंड लें। और रिफंड्स आपके लिए बहुत आसान है वो चीज़ लेना, और वो मेरा ख्याल है वो बहुत बेहतर चीज़ है। और फाइनली जी मैं वंस अगेन आई वुड लाइक टू से कि जी इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को अपने बिजनेसमैन फ्रेंड्स के साथ, जो आपके नए फ्रेंड्स, जो दोस्त हैं, जो फैमिली रिलेटिव्स हैं जो अभी नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, उनके साथ काइंडली शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।